مسلمان جو ذہین ترین طالب علم ہوا کرتے تھے وہ ریلیجس اور اسپرچل سائنسز میں جاتے تھے، وہ سوشل سائنسز میں جاتے تھے، وہ انجینئرنگ اور میتھمیٹکس اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں نہیں جایا کرتے تھے۔ جو فوکس تھا، جو اس معاشرے کا فوکس تھا، جس کی گراؤنڈنگ بہت مضبوط تھی اسپرچولیٹی اور ریلیجن میں، اسی زمانے میں آپ کو امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، دیز پیپل ور جینیسز آف دا ٹائم، اس وقت ان سے بہتر امام بخاری لیٹر آن پیریڈ میں، اور جو ان تمام لوگوں نے جنہوں نے حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں اور علم روایت میں کام کیا، جنہوں نے قرآن پاک کو کمپائل کیا، جنہوں نے مسلم لا ڈیولپ کیے، جنہوں نے اس وقت کا اکنامک سوشل خلفائے راشدین کے زمانے میں، جس طرح حضرت عمر رضی خلفائے راشدین نے، سیدنا ابوبکر نے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی نے رضوان اللہ اجمعین نے جس طرح اسلامک اسٹیٹ کے سسٹمز ڈیولپ کیے، یہ جو سوشل سائنس کی ایک نئی ڈومین بلڈ ہوئی کہ گورننس کیسے کی جاتی ہے، مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے، سوشل ویلفیئر کیسے قائم کیا جاتا ہے، پینشن کا نظام مسلمانوں کا اس دور میں شروع کیا ہوا ہے، اس زمانے میں ایگریکلچر سسٹم کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں، لینڈ ریفارمز کیسے کی جاتی ہیں، یہ وہ تمام چیزیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آج کل کی زبان کے لحاظ سے سائنٹیفک ڈسکوری یا ڈیولپمنٹ یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ سوشل سائنسز ہیں، اور ان کی بنیاد رکھی گئی اس اسپرچل اور ریلیجس سائنسز پہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہماری اپنی امت کو تحفے کے طور پر پیش کر گئے۔ اور اس کے بعد ونس دیز سسٹمز ور اسٹیبلشڈ، امیت دور میں اور پھر عباسیوں میں، اندلسیہ میں، دین یو فائنڈ کہ انہی سسٹمز پر کھڑے ہو کر ایک فائن آرٹس، ادب، فنون لطیفہ اور پھر ہارڈ کور پیور میتھمیٹکس، انجینئرنگ، کیمسٹری، ایسٹرونومی اور میڈیسن کے اوپر کام شروع ہوا، کارٹوگرافی، میپ ریڈنگ، ان سائنٹیفک ڈیولپمنٹس میں جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ ڈسکس کریں گے۔ اور دنیا آج بھی حیران ہے کہ وہ اس زمانے کے نالج بیس کے لحاظ سے یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں۔ یہ چیز اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے آج یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے اور جدید تحقیق کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلنا ہے، آپ کے پاس ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے ایجوکیشن کی، جہاں سے آپ کئی سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جا کے اس قابل ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تو کوئی یونیورسٹیز نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن سسٹم ایسا نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے صحابہ کو ایک دینی اور روحانی طور پہ اعلیٰ ترین انسان بنا دیا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ایک سوشل سائنسز کی جو علوم قائم کیے گئے، جس نے ایک ایسی تہذیب بنائی جو بین البر اعظم تھی، انٹر کانٹیننٹل تھی، تو وہ انہوں نے کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ یہ نازک نقطہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان فزیکل نالج اور سائنسز میں بھی عروج پہ پہنچ سکتا ہے اگر اس کی اسپرچل اور ریلیجس گراؤنڈنگ مضبوط ہو، اگر وہ ریلیجسلی مذہب میں، دین پہ اور روحانیت پہ مضبوط ہے، اس کی وہ ڈائمنشن مضبوط ہو چکی ہے، اگر وہ اقبال کا مرد مومن بن چکا ہے، اگر وہ مسلمان سے ترقی کرتے کرتے مومن، متقی، محسن، صالح، شہید اور صدیق کے مقام پر روحانی ترقی کر رہا ہے، تو پھر دنیا کو سمجھنا، اس دنیا پر غور کرنا، اس دنیا کے نازک اس توازن کو سمجھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فزکس اور میٹا فزکس اور طبیعت اور مابعد الطبیعت کے درمیان رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنا اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کمپریہنسو نالج بیس ممکن نہیں ہے کہ آپ علوم کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے انسان کی ترقی کے لیے اس نالج اور سائنسز پر کام کریں کہ جو انسان کے اپنے آپس میں بھی توازن قائم رکھے، انسان اور فطرت کے درمیان بھی توازن قائم رکھے، اور انسان اور اللہ کے درمیان بھی اپنے توازن کو قائم رکھے۔ یہ ایک غیر معمولی ڈائمنشن اسلامک ایجوکیشن، اکنامک، سوشل ماڈلز جو اس اسلامی تہذیب نے بلڈ کیا، جس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آیا، پھر وہ معاشرہ اس قابل تھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس عروج پر پہنچائے جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم علامہ اقبال کی زبان میں بات کریں، اس معاشرے کو سمجھانے کے لیے اس سے خوبصورت الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جو علامہ اقبال نے استعمال فرمائے۔ یعنی بذات خود اقبال جو محبت، جو پیار، جو عشق ان کو مسلمان تہذیب، قرون اولیٰ کی مسلمان تہذیب سے تھا، خاص طور پہ اندلسیہ سے، جس کو یاد کر کے اقبال بے تحاشا روتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کی وہ میراث جو ہم نے گنوا دی۔ اندلسیہ پہ جب طارق بن زیاد لینڈنگ کرتے ہیں جبرالٹر یا جبل طارق پہ، تو اس کے حوالے سے اقبال نے خوبصورت نظم لکھی ہے طارق کی دعا، اور طارق کی دعا میں جو انہوں نے ایٹریبیوٹس بتائے ہیں، جو طارق نے دعا کی ہے، وہ اس وقت کے معاشرے کی انسانی، اس وقت کے معاشرے کی مسلمانوں کی ایک شکل، آپ کو اتنی خوبصورت شکل ہمارے سامنے دکھاتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ صرف ملٹری اسٹریٹجسٹ، پلانرز یا صرف جنرلز نہیں تھے، وہ پراسرار لوگ تھے۔ طارق کی دعا کلام اقبال میں ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن،
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دیکھیے اس چھوٹی سی بات میں، اس چھوٹے سی پوئم میں اقبال نے اتنی حیرت انگیز ڈائمنشن بتا دی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے کہ روپیہ پیسہ دولت ملے گا یا ملکوں پہ حکومت کریں گے. دی آبجیکٹو از اسپرچل. اور یہ کمال تھا کہ مسلمانوں نے جو کچھ اس دور میں کیا اس کے سامنے مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا تھا. آج کل کے ایجوکیشن سسٹم کا المیہ یہ ہے کہ فوکس فائنینشیل ہے، پیسہ کمانا. انسان کے سامنے کوئی ہائر ویلیوز نہیں ہے، ہائر آبجیکٹیوز نہیں ہے. اور جب انسان کے مقاصد لو ہو جاتے ہیں، ہائر ویلیوز ہائر آبجیکٹیوز گم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو انرجی لیول اس کے پیدا ہوتے ہیں، جو انرجی وہ ریسیو کرتا ہے یا ٹرانسمٹ کرتا ہے، وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ جس لیول پر دنیا پر حکومت کرنے والے پراسرار لوگوں کی ہوتی ہے. جب مقصد اعلیٰ ہو پھر اعلیٰ انرجیز پیدا بھی ہوتی ہیں، ٹرانسمٹ بھی ہوتی ہیں، پھر انسان پراسرار وجود بھی بنتا ہے. یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی ذوق کے بغیر انسان وہ تہذیب، وہ توازن، وہ سویلائزیشن قائم ہی نہیں کی جا سکتی تھی جو مسلمانوں نے قرون اولیٰ میں قائم کی. خدائی مزاج، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. قرآن کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. انسان کا وجود جب تک قرآن ہونے کی گواہی نہ دے اس وقت تک وہ پراسرار وجود نہیں بنتے. اسی کو ایک اور جگہ اقبال ایکسپلین کرتے ہیں. اس وقت قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دم تقریر تھی مسلم کی، صداقت بے باک، ٹروتھفل، سچے اپنے کردار میں، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراد سے پاک. وہی بات، سچا بھی ہے اور جسٹس بھی اس کا، عدل بھی اس کا کمال پہ ہے. شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، آنریبل مین، حیا تھی اس میں، غیرت تھی. تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، کریج، آنر اور ڈگنیٹی میں، بہادری اور دلیری میں لگتا تھا سپر مین، لگتا تھا غیر معمولی وجود، اس دنیا کا ہے ہی نہیں. وہ جو قوم میں خودکشی، پھر خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان بے کنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. یہی بات ہے، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی. ہم یہ جو بات ان کی کر رہے ہیں اس قرون اولیٰ کے دور کے مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی. دشمن بھی مجبور ہے یہ کہنے پر اس سے بہتر انسان کائنات میں پیدا نہیں ہوئے. جو انوائرمنٹ تھی اس کا مومنٹم یہ دیکھیے کہ اس بات کے باوجود کہ 800 سال میں بڑے سوشل ٹرموائلز بھی آئے، حکومتیں بھی بدلی، مختلف جگہ پہ مسلمانوں میں آپس میں جھڑپیں بھی ہو گئی، دشمنوں سے بھی جنگ جاری رہی، لیکن وہ معاشرے کی بنیاد اور فاؤنڈیشن اتنی سالڈ تھی کہ مسلسل 800 سال تک ایک سمندر تھا جو ابلتا رہا، چشمے تھے جو نکلتے رہے علم اور فنون کے، جن میں ایک طرف ریلیجس سائنسز جیسے ہم نے عرض کیا سب سے بڑا فوکس جو تھا وہ اسپرچویلٹی پہ، ریلیجس سائنسز پہ، فقہ پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، تفسیر پہ، حدیث کو جمع کرنے پہ، اسلامک لا کی ڈیولپمنٹ پہ، سوشل سائنسز کے اوپر، پھر اس کے ساتھ تھیولوجی پہ، فلسفی پہ، اسلامک فلسفہ. جو شاندار کام مسلم فلسفی پہ کیا گیا، علم کلام پہ، جس کی بنیاد قرآن و سنت تھی، جس کی بنیاد اسپرچویلٹی، جو گریک اور لیٹن فلسفیز تھی، جو رومن فلسفیز تھی، وہ سیکولر تھی، لادین تھی. ان کی بنیاد شرک پہ تھی یا ان کی بنیاد سیکولرزم لادینیت پہ تھی. لیکن اسلامک فلسفی جو بلڈ ہوئی وہ تمام کا تمام اس کی بنیاد قرآن و سنت اور اسپرچویلٹی پہ، جس کی وجہ سے آج بھی غزالی، رومی اور ان تمام لوگوں کے نام یورپ تک، دنیا تک جانتی ہے اور ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور اس کے بعد پھر تیسری ڈومین جو لانچ ہوتی ہے جو کہ سائملٹینیسلی فزیکل سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ میں، جس کو ہم مسلمانوں کی انوینشنز کہتے ہیں، یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں مسلمانوں کی انسانیت کے لیے جس کی مثال نہ کوئی اس دور میں کوئی دے سکا نہ آئندہ دے سکے گا. اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آئندہ بات کریں.